بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانے کے بعد وہ سپاہی اٹھا اور اپنے گھوڑے کے پاس چلا گیا۔ لڑکی ڈر کر پرے ہو گئی۔ سپاہی نے اسے کہا، آؤ میں تمہیں سواری کراتا ہوں، باری باری چاروں کو گھوڑے پر بٹھا دوں گا۔ کسی نے لڑکی سے کہا، ان سے شرماؤ نہیں، یہ تو تمہاری عزت اور ملک کے رکھوالے ہیں، یہ نہ ہو تو صلیبی اور سوڈانی معلوم نہیں تمہارا کیا حشر کریں۔ لڑکی جھجکتی شرماتی گھوڑے کے قریب گئی۔ سپاہی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں ڈالا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ سپاہی کو کسی نے آواز دی اور کچھ کہا۔ سپاہی اس طرف متوجہ ہوا تو اچانک گھوڑا دوڑ پڑا۔ لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ سپاہی نے گھوم کر دیکھا تو گھوڑا سرپٹ دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر لڑکی ادھر ادھر گرتی اور سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سپاہی نے شور برپا کر دیا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے، لڑکی گر کر مر جائے گی۔ سپاہی کے قریب اس کے ساتھی کا گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ اچھل کر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑی لگا دی۔ لڑکی والا گھوڑا ایک چٹان سے گھوم کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی نے اپنے گھوڑے کی رفتار انتہا تک پہنچا دی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر لڑکی گری اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا تو اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور گھوڑا اسے گھسیٹ گھسیٹ کر اس کی ہڈیوں سے گوشت اتار دے گا۔ سپاہی نے گھوڑا چٹان سے موڑا تو آگے کھلی وادی تھی۔ لڑکی کو گھوڑا اٹھائے دوڑا جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر گھوڑا مڑا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی کو لڑکی کی چیخیں اور گھوڑے کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے۔ وہ آگے جا کر مڑا پر اسے گھوڑا نظر نہ آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے اب کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، نہ گھوڑے کے ٹاپو نہ لڑکی کی چیخیں۔ وہ سمجھا گھوڑا کسی کھڈے میں جا گرا ہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ کچھ اور آگے گیا تو ایک اور سے اسے لڑکی کی آواز سنائی دی، ادھر جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ سپاہی نے ادھر دیکھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی اطمینان سے اس پر سوار تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر یا گھبراہٹ نہیں بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سپاہی نے ایک بار تو ارادہ کر لیا کہ گھوڑے کو ایڑی لگائے اور بھاگ جائے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی شرشرار یا بدرو ہے اور اسے دھوکے سے اس ڈکی چھپی جگہ لے آئی ہے اور اب اس کا خون پی جائے گی، لیکن وہ جیسا جکڑ لیا گیا ہو۔ لڑکی کی مسکراہٹ اور اس کے سراپا میں کوئی ایسی قوت تھی جس نے سپاہی کے گھوڑے کا رخ لڑکی کی طرف کر دیا۔ لڑکی نے اسے کہا، تم سپاہی ہو اور مرد بھی، مجھ سے ڈر رہے ہو۔ وہ اس کے قریب گیا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، گھوڑا بے لگام نہیں ہوا تھا، میں نے اسے خود ایڑی لگائی اور بگایا تھا اور چیخیں مار کر یہ ظاہر کیا تھا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے اور میں گر پڑوں گی۔ مجھے امید تھی کہ تم میرے پیچھے آؤ گے، میں اناڑی نہیں شاہ سوار ہوں۔ سپاہی نے پوچھا، تم نے یہ دھوکہ کیوں دیا ہے؟ لڑکی نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں یہ باتیں سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ان آدمیوں میں ایک بوڑھا دیکھا ہے، وہ میرا خاوند ہے، اس کی عمر دیکھو اور میری جوانی دیکھو۔ میرے ساتھ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک میری طرح ایک بوڑھے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے۔
تم جانتے ہو کہ لڑکی کو جس کے ساتھ باندھ دو وہ بول نہیں سکتی۔ یہ بوڑھا مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یہ سب تاجر ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ سپاہی نے پوچھا، دوسری 2 لڑکیاں کون ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، وہ دونوں شادی شدہ ہیں، ان کے خاوند جوان ہیں، وہ انہیں سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لاتے ہیں، تم میری مدد کرو۔ سپاہی نے کہا، اگر یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہوتے تو میں ان سب کو چوکی لے جاتا، تم اس کی بیوی ہو۔ لڑکی نے کہا، میں نے اسے اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا، تمہیں دیکھا ہے تو میرے دل میں اس بوڑھے کی نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی ہے۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل سے آواز آئی کہ یہ ہے تمہارا خاوند۔ خدا نے تمہیں اس خوبرو جوان کے لیے پیدا کیا ہے۔ سپاہی نے کہا، میں اتنا خوبصورت نہیں جتنا تم نے کہا ہے، تم مجھے کیوں دھوکہ دے رہی ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ لڑکی نے مایوس سے لہجے میں کہا، خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، وہی تمہارے دل میں رحم ڈالے گا۔ اگر تم میرے دل کی آواز کو دھوکہ سمجھتے ہو تو میں اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی، گھوڑے کو ایڑی لگاؤں گی اور سیدھی دریا میں گھوڑے سمیت کود جاؤں گی، خدا سے جا کر کہوں گی کہ تم میرے قاتل ہو۔ وہ ایک تشنہ سپاہی تھا، سرحد کی ڈیوٹی سے اکتایا ہوا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان یا العادل نہیں تھا، وہ سپاہی تھا، جوان تھا، اور یہی اس کی شخصیت تھی۔ لڑکی کے حسن و شباب اور اس کے انداز اور اس کی باتوں نے اسے موم کر دیا۔ البتہ اس احساس کا اس نے اظہار کر دیا کہ میں کم تر سپاہی ہوں اور تم شہزادیوں سے کم نہیں، تم مخمل سے نکل کر میرے ساتھ اس ریت پر اور ان چٹانوں میں زندہ نہیں رہ سکو گی۔ لڑکی نے کہا، اگر خواہش مخمل اور دولت کی ہوتی تو اس بوڑھے خاوند سے بہتر میرے لیے کوئی خاوند نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال رکھی ہے، لیکن میں کسی سپاہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی ہے، 2 بڑے بھائی بھی سپاہی ہیں، وہ دمشق اور شام کے محاذ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہیں۔ مجھے اس بوڑھے کے حوالے میری ماں نے کیا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، میری خوبصورتی میری بدنصیبی کا باعث بنی ہے۔ میں شاہ سوار ہوں، یہ میرے خاوند کو معلوم نہیں۔ ہمارے خاندان کی دولت یہی عسکری روایت ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی سپاہی کے ساتھ شادی کر لوں۔ تم ریت اور چٹانوں کی بات نہ کرو، میں اس ریت کی پیداوار ہوں، اور جب میرا خون اسی ریت میں جذب ہو جائے گا تو میری روح مطمئن ہو کر خدا کے حضور جائے گی۔ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ آؤ آہستہ آہستہ واپس چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ راستے میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ اس طرح وہ واپس چل پڑے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، کیونکہ یہ جرم ہوگا۔ میرا خاوند قاضی کے پاس چلا جائے گا اور ہم دونوں سزا پائیں گے۔ پہلے اس خاوند سے آزاد ہونا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ یہ قتل نہ لگے۔ قتل تم نہیں کرو گے، میں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اسے شراب میں کچھ ملا کر پلا دوں
اور رات کو دریا کے کنارے لے جا کر دھکا دے دوں اور کہوں کہ وہ نشے میں دریا میں اتر گیا تھا، اس کے لیے 2-4 روز انتظار کرنا پڑے گا، میں اسے یہیں رکھوں گی۔ سپاہی نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی زہر ہے؟ لڑکی نے کہا لگایا اور کہا، تم بدھو سپاہی ہو، میں قاہرہ کے دور اوپر کے علاقے کی رہنے والی ہوں جس میں سے یہ دریا گزرتا ہے۔ ہماری خوراک مچھلی ہے، مچھلی کا پتا زہر سے بھرا ہوتا ہے، تم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں، میں مچھلی کا پتا الگ کر کے چھپا لوں گی اور اس میں سے چند قطرے بوڑھے کی شراب میں ملا دوں گی، پھر اسے سیر کے بہانے دریا کے کنارے لے جاؤں گی۔ پھر میں تمہیں کس طرح لے جاؤں گا؟ وہ مر گیا تو میں آزاد ہو جاؤں گی، میں سب سے کہہ دوں گی کہ تم میں سے کوئی بھی میرا وارث نہیں جو مجھے اپنی مرضی کی شادی سے روکے، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، تم مجھے اپنے گھر بھیج دینا، اور سنو تم مجھے ملتے رہنا۔ اب چلے جاؤ گے، پھر کب آؤ گے؟ میں صرف گشت پر آ سکتا ہوں، چوکی دور ہے، گشت کے بغیر ہم گھوڑا استعمال نہیں کر سکتے، میری گشت اسی ساتھی کے ساتھ کل رات کے دوسرے پہر ہوگی، میں یہیں آ جاؤں گا، ذرا دور رہنا، میں تمہیں راستے میں ملوں گی، کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، سپاہی نے اس کی طرف دیکھا تو لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، سپاہی کے تمام شکوک رفع ہو گئے، اس نے لڑکی کا ہاتھ دل پر رکھ کر دبایا۔ وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں سے لڑکی کا گھوڑا چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا، انہیں تمام آدمی نظر آئے، وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں دیکھ کر وہ ان کی طرف دوڑ پڑے، دونوں گھوڑوں سے اترے، لڑکی کا بوڑھا خاوند سپاہی کے ساتھ لپٹ گیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، دوسرے آدمیوں نے بھی والہانہ انداز سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے انہیں جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی اور کہا کہ اس سپاہی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا ہے، ورنہ گھوڑا اسے کسی پتھریلے کھڈے میں گرا کر مار دیتا۔ دونوں سپاہی چوکی کو واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس سپاہی نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھی کے دل میں رشک سا پیدا ہوا، لیکن اس نے بتایا کہ اس کی غیر حاضری میں ایک لڑکی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔ یہ سپاہی اپنے ساتھی کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر پیدل پہنچنا ممکن نہیں تھا، باقی آدمی پیچھے کھڑے رہے۔ وہ بہت آگے چلا گیا، 2 لڑکیاں بھی آگے گئیں جن میں سے ایک اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں لڑکی نے اس سپاہی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اسے پھر کب ملے گا۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ وہ کل رات کے دوسرے پہر گشت پر آئے گا۔ اس لڑکی نے اسے بتایا کہ اسے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے۔ دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ انہوں نے اس مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا کہ وہ لڑکیوں کو کس طرح اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ دونوں اس پر بھی غور کرنے لگے کہ اگر لڑکیاں اپنے خاوندوں کو قتل نہ کر سکیں تو وہ انہیں قتل کریں گے، پر کس طرح؟ دونوں سپاہی بڑے ہی حسین تصورات میں خمار کی کیفیت میں اپنی چوکی پر پہنچے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو رپورٹ دی کہ فلاں جگہ قاہرہ کے تاجروں کا قافلہ رکا ہوا ہے، جس کے سامان کی تلاشی لی گئی ہے اور ہر طرح اطمینان کر لیا گیا ہے کہ وہ مشتبہ اور مشکوک لوگ نہیں،
इन सिपाहियों ने लड़कियों का जिक्र भी किया। चौकी के कमांडर ने रिपोर्ट के पहले हिस्से को तवज्जो से नहीं सुना था। जब लड़कियों का जिक्र आया तो उसने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लड़कियों की तादाद, उम्र, शक्लो सूरत, कद बोध, रंग रूप, गर्ज उसने कोई बात ना रहने दी। सिपाहियों ने भी उसके इस रवैये को महसूस किया और खामोश रहे। चौकी में एक और चौकी का सिपाही भी बैठा था। वो चौकी वहां से 8-10 मील दूर थी। उसके कमांडर ने इस सिपाही को इस पैगाम के साथ भेजा था कि आज शाम के बाद मेरी चौकी में आना, कोई ज़रूरी काम है। कमांडर ने ये पैगाम लाने वाले सिपाही को ये कहकर रोक लिया था कि इकट्ठे चलेंगे। सूरज गरूब होते ही कमांडर सिपाही के साथ रवाना हो गया। दूसरी चौकी पर पहुंचा तो शाम गहरी हो चुकी थी। ये चौकी हरी भरी जगह थी। वहां उस शाम कुछ और ही रौनक थी। चौकी के तमाम सिपाही जो ड्यूटी पर नहीं थे, चौकी के बाहर गोल दायरे में बैठे थे। मशालें जल रही थीं। चौकी का कमांडर वहां नहीं था। जब उसके खेमे में गए तो वहां 2 लड़कियां बैठी थीं और 3 सहराई आदमी थे। उनके करीब साज और दफ पड़े थे। मेहमान कमांडर के आते ही खाना चुना गया। सब खा चुके तो चौकी के कमांडर के कहने पर साजंदे और लड़कियां बाहर चली गईं। दूसरी चौकी के कमांडर ने पूछा कि ये कौन लोग हैं और बाहर क्या हो रहा है। कमांडर ने जवाब दिया, ये लड़कियां नाचने वाली हैं और इनके साथ साजंदे हैं। यहाँ से गुजर रहे थे, पानी पीने के लिए रुके तो मैंने इन्हें बिठा लिया। लड़कियां अच्छी लगीं, मैंने इन्हें खाना भी खिलाया। ये कहीं जा रहे थे, मेरे कहने पर रुक गए। आज रात इन्हें यहीं रखूंगा। दूसरे कमांडर ने कहा, मुझे ये सिलसिला अच्छा नहीं लगा। सरहद पर आकर ये अयाशी सिपाहियों को खराब करेगी। मेजबान कमांडर ने कहा, इसके बगैर सिपाही ज्यादा खराब हो रहे हैं। एक हमारे वो साथी हैं जो शहरों में ऐश कर रहे हैं। एक हम हैं जो मालूम नहीं कब से यहाँ बोगीर कुत्तों की तरह आवारा फिर रहे हैं। क्या तुम्हें सिपाहियों ने कभी परेशान नहीं किया कि उनकी जगह दूसरे दस्ते लाए जाएं? मेहमान कमांडर ने कहा, मेरी चौकी में तो 2 सिपाही आपस में लड़ भी चुके हैं। अब तो सिपाहियों को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है। सिपाही उन्हें चीख चीख कर दाद दे रहे थे। 3-4 सिपाहियों ने लड़कियों की तरफ पैसे फेंके, जो लड़कियों ने ये कहकर वापस कर दिए कि वो वतन के मुहाफिजों से पैसे नहीं लेंगे। उनके साजंदों ने भी सिपाहियों से कहा कि अगर वो नाच गाने से खुश होते हैं तो उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वो बिला उजरत आ जाया करेंगे। इन तमाशाइयों में 2 कमांडर थे। उनके ओहदे कोई ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे, फिर भी वो जिम्मेदार अफराद थे और वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। उन्होंने ये मालूम करने की भी कोशिश ना की कि नाचने गाने वाली ये पार्टी आई कहाँ से है और जा कहाँ रही है। और जो कुछ साजंदों ने अपने मुतालिक बताया है वो सही भी है या नहीं। कमांडरों ने ये भी ना देखा कि तमाशाइयों में मिस्र के सहराई लिबास में जो चंद एक आदमी बैठे हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं। और उन कमांडरों ने ये भी ना देखा कि चौकी के 4 सिपाही गश्ती पहरे से जल्दी वापस आ गए हैं और उनकी जगह दूसरे 4 सिपाही पहरे के लिए गए ही नहीं। चौकी से कुछ दूर रात की तरह सियाह चेहरों वाले कमोबेश 50 आदमी
ایک دوسرے کے پیچھے سوڈان کی طرف سے آ رہے تھے۔ 2 آدمی ان سے بہت آگے تھے۔ پیچھے والے تھوڑا سا چل کر رک جاتے تھے۔ آگے والے 2 آدمی اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے، رات کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرتے اور گیدڑوں کی طرح بولتے۔ پیچھے والے اس آواز پر آگے چل پڑتے۔ دور چوکی سے سازوں کے دھیمے دھیمے نغمے سرحد کی خاموش فضا میں بکھر رہے تھے۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ سیاہ چہروں والے کالے کالے سائے چٹانوں میں غائب ہو گئے۔ ان کے پاس برچیاں تھیں، تلواریں اور خنجر بھی تھے، اور ہر ایک نے 4 5 5 کمانیں اور تیروں کا وزنی خزانہ اٹھا رکھا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے وہاں 3 4 آدمی موجود تھے۔ ان میں سے کسی نے آنے والی پارٹی کے سردار سے ہنس کر کہا، لڑکیوں نے کام کر دیا ہے۔ ہاں، ہم ان کے سازوں کے نغمے سنتے آئے ہیں۔ میں نے 10 12 آدمی وہاں تماشائیوں کے بھیس میں بھیج دیے تھے۔ ان میں سے ایک نے آ کر اطلاع دی تھی کہ محفل گرم ہو گئی ہے اور راستہ صاف ہے۔ گشتی سنتری بھی ناچ گانے میں چلے گئے ہیں۔ نیل سے بھی اچھی اطلاع ملی ہے۔ استقبال کرنے والوں میں سے ایک نے کہا، ان لوگوں نے لڑکیوں سے صحیح کام لیا ہے۔ 2 سپاہیوں کو جو کل رات اس طرف پہرے پر ہوں گے پھنسا لیا گیا ہے۔ میں نے اطلاع بھیج دی ہے، کل رات کم از کم 3 بڑی کشتیاں آ جائیں گی۔